الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو ردا لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان ثابتا وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال له أن يرده وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤيا لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما فلا يسقط الخيار بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيبا به أي بعيب الشركة وفيه إلزام ضرر زائد وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد. عبارت کا ترجمہ: اگر کسی شخص نے ایک مکان بشرط خیار خریدا، پھر دوسرا مکان اس کے پہلو میں فروخت ہوا، پھر اس دوسرے مکان کو مشتری و خریدار نے بطور شفعہ کے لے لیا، تو یہ بیع پر رضامندی ہے، کیونکہ شفعہ طلب کرنا پہلے خریدے ہوئے مکان میں مشتری کے ملکیت اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ شفعہ پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ہی ثابت ہوا ہے، اور یہ بات دائمی ملکیت طلب کرنے سے حاصل ہوگی۔ پس طلب شفعہ متضمن ہوگا کہ طلب شفعہ سے پہلے خیار ساقط ہو جائے، لہذا خریدنے کے وقت سے ملکیت ثابت ہو جائے گی اور ظاہر ہوگا کہ پڑوس ثابت تھا۔ اس تقریر کی ضرورت خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے مذہب کے واسطے ہے۔ جامع صغیر میں کہا، جب دو آدمیوں نے ایک غلام اس شرط پر خریدا کہ ان دونوں کو خیار شرط حاصل ہے، پھر ان دونوں میں سے ایک راضی ہو گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ دوسرے کو واپس کرنے کا اختیار ہے، اور اسی اختلاف پر خیار عیب اور خیار رویت ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں کے لیے خیار ثابت کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کے واسطے خیار ثابت کرنا ہے، اس لیے اس کے ساتھی کے خیار
ساقط کرنے سے اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کے حق کو باطل کرنا ہے۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بائع کی ملک سے مبیع ایسی حالت میں نکلی کہ اس میں شرکت کا عیب نہیں تھا، بس اگر ان دونوں میں سے ایک اس کو رد کر دے تو اس مبیع کو عیب شرکت کے ساتھ عیبدار کر کے واپس کرے گا، حالانکہ اس میں ضرر زائد کا الزام ہے، اور دونوں کے لیے خیار ثابت کرنے سے لازم نہیں آتا کہ وہ ان میں سے ایک کے رد کرنے پر راضی ہو، کیونکہ دونوں کا واپس کرنے پر متفق ہونا ممکن ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مکان 3 دن کے خیار کی شرط کے ساتھ خریدا۔ ایک شخص نے ایک مکان 3 دن کے خیار کی شرط کے ساتھ خریدا، پھر مدت خیار میں اس کے پہلو میں، اس کے بازو میں ایک دوسرا مکان فروخت ہوا، اور اس نے حق شفا کا دعویٰ کر کے اس دوسرے مکان کو لے لیا، تو یہ شفا کا دعویٰ کرنا دار مبیعہ یعنی پہلے خریدے ہوئے مکان کی بیع پر رضامندی کا اظہار ہے۔ اس کی وجہ سے اسے پہلے مکان کی بیع میں جو خیار حاصل تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ مشتری کا شفا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری پہلے خریدے ہوئے مکان میں اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شفا پڑوس کا ضرر دور کرنے کے لیے ہی ثابت ہوتا ہے، اور پڑوس ثابت ہوگا خریدے ہوئے مکان میں دائمی ملکیت ثابت کرنے سے، اور دائمی ملکیت کا ثابت کرنا تقاضا کرتا ہے ملکیت کا، اور ملکیت خیار کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، پس خیار ساقط ہو کر وقت خرید سے دار مبیعہ یعنی وہ مکان جسے خیار شرط کے ساتھ خریدا تھا میں مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور ظاہر ہو جائے گا کہ دوسرے مکان کی بیع کے وقت جوار اور پڑوس ثابت تھا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ تقریر خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوگی، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار مشتری کی صورت میں مبیع مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوتی، اور صاحبین کے نزدیک چونکہ مبیع مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مشتری کے لیے دوسرے مکان کو حق شفا کا دعویٰ کر کے لینے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 شخصوں نے ایک غلام اس شرط کے ساتھ خریدا کہ دونوں کے لیے خیار شرط ہے، پھر ان دونوں میں سے ایک بیع پر راضی ہوا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے مشتری یعنی اس کے ساتھی کا خیار باطل ہو جائے گا، اسے اپنے خیار کے تحت بیع کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کا خیار باقی رہے گا، اس کو اپنے خیار کے تحت بیع کو رد کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ یہی اختلاف خیار عیب اور خیار رویت میں ہیں۔ خیار عیب کی صورت یہ ہوگی کہ 2 شخصوں نے مل کر ایک چیز خریدی، اور دونوں مبیع کے کسی عیب پر مطلع ہوئے، پھر ان دونوں میں سے ایک مشتری نے عیب پر رضامندی کا اظہار کر دیا، یعنی عیب کے باوجود اس بیع پر راضی ہو گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے مشتری یعنی اس کے ساتھی کو خیار عیب کی وجہ سے
بیع کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک دوسرے مشتری کو یہ خیار حاصل ہوگا۔ اور خیار رویت کی صورت یہ ہوگی کہ دو شخصوں نے مل کر ایک چیز بغیر دیکھے خریدی، پھر دیکھ کر ایک راضی ہو گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا مشتری یعنی اس کا ساتھی خیار رویت کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کر سکتا، اور صاحبین کے نزدیک واپس کر سکتا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں مشتریوں کے لیے خیار کو ثابت کرنا در حقیقت ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اثبات خیار ہے، اور جو خیار دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ثابت ہو اس کو اگر ایک نے ساقط کر دیا تو اس سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں دوسرے مشتری یعنی اس کے ساتھی کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے، اور دوسرے کے حق کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک کے خیار کو ساقط کرنے سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مبیع بائع کی ملکیت سے ایسی حالت میں نکلی کہ اس میں شرکت کا عیب نہیں تھا، وہ صرف اور صرف بائع کی ملکت تھی۔ اب اگر ان دونوں مشتریوں میں سے فقط ایک مشتری اس کو واپس کرتا ہے تو ایسی حالت میں واپس کرے گا کہ اس میں عیب شرکت ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اب یہ مبیع اس مشتری جس نے بیع کو رد نہیں کیا اور بائع و سیلر کے درمیان مشترک ہوگی۔ حالانکہ اس صورت میں بائع پر ضرر زائد لازم آتا ہے، اور اپنے عمل سے کسی دوسرے کو ضرر میں مبتلا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے دونوں مشتریوں میں سے ایک کے بیع پر راضی ہو جانے کے بعد دوسرے مشتری یعنی اس کے ساتھی کو بیع کے رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، ایک ساتھی کے بیع سے راضی ہو جانے سے دوسرے ساتھی کا خیار ساقط ہو جانے سے وہ اس بیع کو رد نہیں کر سکتا، اور اس میں اس کا گرچہ نقصان ہے کہ وہ اس بیع سے راضی نہ ہونے کے باوجود اس کے حق میں بیع لازم ہو رہی ہے، مگر اس کا نقصان کم ہے، اور خیار کے تحت رد کا اختیار اسے دے دینے میں بائع کا نقصان زیادہ ہے کہ مبیع جب اس کی ملک سے خارج ہوئی تھی تو عیب شکست سے متعیب نہیں تھی، اور رد کیے جانے کی صورت میں عیب شرکت سے متعیب ہوگی۔ اس لیے ایک شریک مشتری کے بیع سے راضی ہو جانے پر دوسرے شریک مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ اخیر کی عبارت وَلَيْسَ مِن ضَرُورَةِ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرِّضَاءَ بِرَدِّ أَحَدِهِمَا لِتَصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ، اس عبارت میں صاحبین کی دلیل کا جواب ہے، چونکہ صاحبین نے فرمایا تھا کہ جب خیار دونوں کے لیے ثابت ہے اور اس پر بائع راضی بھی ہے تو ایک کے خیار کو ساقط کرنے سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے کے خیار کو ساقط کرنا اس کے حق ثابت کو باطل کرنا ہے، اور اپنے عمل سے کسی کے حق ثابت کو باطل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کے شریک ساتھی کا خیار باقی رہے گا، اور وہ رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ دونوں مشتریوں کو خیار دے دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بائع دونوں میں سے ایک کے واپس کرنے پر بھی راضی ہو،
کیونکہ دونوں کا متفق ہو کر واپس کرنا ممکن ہے۔ پس بائع اس بات پر راضی ہوا تھا کہ دونوں مل کر بیع پوری کریں یا دونوں متفق ہو کر واپس کریں۔ اس پر قطعاً راضی نہیں ہوا تھا کہ ایک بیع کو پوری کرے اور دوسرا رد کرے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔